چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والے صحابہ کرام 40 کی تعداد تک پہنچ گئے تھے۔ یہ آپ کی محنت تھی، آپ نے لوگوں کو پڑھنے پر ابھارا، اور علم کے فضائل ان لوگوں کے سامنے تھے، تو اس لیے لوگوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ جہاں تو 13 تھے پورے مکے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور کوشش سے وحی لکھنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے، اور جو وحی نہیں لکھنے والے تھے پڑھے لکھے وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجئے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام جو آیت لے کر آئے تھے، یہ تو مطلب یہ تھا کہ آپ قرآن کریم جب پڑھا کریں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجئے۔ کہ قرآن کریم کی تلاوت بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے، اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، چونکہ دوسری آیت کے اندر یہی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب آپ قرآن کریم پڑھا کیجئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھا کیجئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجئے۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا تلاوت سے پہلے یہ مسنون ہے، سنت ہے، یہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو یہاں اس کا بھی جواب ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں اپنے اعتبار سے کہ میں امی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے پڑھوائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو پڑھوانے کے لیے اور کسی کو علم دینے کے لیے مروجہ جو تعلیم کا طریقہ ہے کہ کتاب دیکھ کر پڑھنا، اللہ اس کا محتاج نہیں۔ قلم کے ذریعے سے لکھنا پڑھنا، اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے تو پوری کائنات کو پیدا کر دیا، آپ اس کے رب، اس کے نام سے پڑھیے، وہ آپ کو پڑھوائے گا۔ اور چنانچہ ایسا پڑھوایا، ایسا عالم بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایسا عالم بنایا کہ دنیا میں نہ پہلے تھا نہ بعد میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسا کلام نکلتا تھا، ایسا کلام صادر ہوتا تھا کہ مکے کے بڑے بڑے عرب اور بڑے بڑے شعراء جو اس وقت کے اپنے فن میں بہت ماہر تھے، وہ دنگ رہ گئے۔ ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ نے جاری کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ تو اپنے پاس سے لکھ کر لاتا ہے اور ہم کو سنا دیتا ہے، حالانکہ پوری زندگی ان کے سامنے تھی۔ اور نبی کی زندگی بہت زیادہ پاک صاف ہوتی ہے ہر اعتبار سے۔ ان کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر نبوت تک بالکل کھلی تھی۔ کتنی اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ بت پرستی ہے، نہ کفر و شرک ہے، نہ دوسری ان کی رسومات میں شریک ہوئے کبھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبوت کے بعد جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، لوگ مخالف تو ہوئے، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے جھوٹا کہا، لیکن کسی نے آپ کی ذات پر انگلی نہیں اٹھائی۔ یہ نبی کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ نبی کی ذات بہت پاک صاف ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے سب کچھ کہہ دیا، لیکن نبی کی ذات پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ تو ایسے ہیں، پہلے ایسا کیا کرتے تھے، آپ کی ذات اتنی خراب ہے، کسی نے نہیں کہا، حالانکہ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت تھے وہ لوگ۔ تو آپ کو امی رکھا گیا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خون کے لوتھڑے سے جمع کیا۔
خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اس آیت کے اندر انسان کی پیدائش کا جو مراحل ہیں، پیدائش کے جو مراحل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے، اور بتا کر اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے کہ انسان کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہوگی۔ اگر آدمی اپنی ابتدا اور انتہا پر غور و فکر کر لے تو پھر غرور اور تکبر اور جو برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جتنے اعمال ہیں وہ سب چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے گا کہ ابتدا کیا ہے وہ بتا دی۔ ابتدا یہ ہے کہ ایک بے جان چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں باپ کا نطفہ پہنچایا، کیا تھا؟ وہ ایک پانی تھا، اور کس طریقے سے اس کی تربیت کی ہے کہ جب دنیا میں آیا ہے تو لوگوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی۔ حالانکہ دنیا میں آنے سے پہلے اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آ جائے تو بغیر نہائے پاک نہیں ہوتا، اور کراہت کتنی ہوتی ہے، کتنا آدمی ایک طرح سے اس کو گندا سمجھتا ہے۔ لیکن جب انسان کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی اور انسان کو انسان بنا دیا اور دنیا میں آیا، وہی ماں باپ جو پہلے نہاتے تھے اور کراہت محسوس کرتے تھے وہی اس کو چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، محبت سے اٹھائے پھر رہے ہیں۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ الذی خلق الانسان من علق، کہ انسان کو علق سے پیدا کیا۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ کہ میں کیسا تھا، مجھے کیسا بنا دیا، مجھے انسان بنا دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ساری مخلوق کو ہے، لیکن انسان کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے، شعور دیا ہے، وہ اچھے برے کی تمیز رکھتا ہے، برخلاف دیگر مخلوق کے ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور یہ عقل ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے اپنا بھلا بھی سمجھتا ہے اور برے کی بھی تمیز رکھتا ہے، اسے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ اتنی پہچان ہونے کے باوجود اگر انسان اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہے تو پھر ایسی عقل سے کچھ فائدہ نہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ کا رب تو بہت کریم ہے، آپ تو بس پڑھنا شروع کیجئے، آپ کا رب آپ کو پڑھوائے گا، چونکہ وہ بہت کریم ہے، وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ رہی بات آپ کو جو امی رکھا ہے، ان پڑھ رکھا ہے، اس کی مصلحتیں تو بہت ساری ہیں، اس لیے آپ تو پڑھنا شروع کیجئے۔ الذی علم بالقلم، وہ کریم ذات ایسی ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، یعنی جو پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس جو علم آتا ہے وہ قلم کے ذریعے سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے قلم کے ذریعے سے۔ 3 طرح کے قلم ہیں دنیا کے اندر۔ ایک قلم تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دستے مبارک سے پیدا کیا، وجود بخشا، اور پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ، تو اس قلم نے رہتی دنیا تک جتنے امور پیش آئیں گے ساری چیزیں لکھ دی، اس کا کام ختم ہو گیا۔ پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اس قلم نے ساری چیزیں لکھ دی۔ اور ایک قلم وہ ہے جو فرشتوں کے پاس ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، جیسا بندہ عمل کرتا ہے وہ فوراً نوٹ ہو جاتا ہے، تو فرشتے لکھتے ہیں۔ ایک فرشتوں کا قلم ہے، ایک ہمارا تمہارا عام انسانوں کا قلم ہے جو ہماری جیبوں میں رہتا ہے، ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں، ایک یہ قلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر قلم کے ذریعے سے بھی علم دے سکتا ہے۔ آپ ان پڑھ ہیں کوئی بات نہیں، آپ پڑھیے۔ علم الانسان ما لم یعلم،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی باتوں کا علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ قلم کے ذریعے سے علم دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قلم ہی کے ذریعے سے علم دے گا، باقی ذریعوں سے علم نہیں دے سکتا۔ اسی کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی وہ باتیں سکھائی ہیں جو وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا، اور وہ آدمی قلم سے نہیں سیکھتا۔ بعض علم آدمی زبان سے سیکھ لیتا ہے، سن کر سیکھ لیتا ہے۔ میں نے کوئی بات کہی، آپ کو علم ہو گیا، تو قلم سے کہاں ہوا؟ وہ زبان سے ہو گیا۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے اسے کون بتاتا ہے کہ تیری خوراک کہاں ہے؟ یہ علم دیا اللہ تعالیٰ نے، بغیر زبان کے اور بغیر قلم کے دیا۔ اس کو دنیا میں آتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میری غذا کہاں ہے اور مجھے اپنی غذا کیسے حاصل کرنی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر قلم کے بغیر قلم کے بہت سی چیزوں کا علم دیا ہے انسان کو۔ اسی طریقے سے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ علم دے گا، اور آپ کو تو سب سے بڑھ کر علم دینے والا ہے۔ تو آپ اس رب کے نام سے اپنے آپ کو پڑھنے میں لگائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جایا کرتی تھی۔ ایسا نہیں کہ آپ بھولتے ہوں۔ ہاں، جس آیت کو بھلانا ہوتا اللہ تعالیٰ اس آیت کو بھلا دیتے، چونکہ قرآن کریم کا بعض حصہ وہ ہے جو نازل تو ہوا تھا لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، یعنی اب وہ حصہ قرآن کریم کا نہیں رہا، اس وقت تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایک مسلمان کو اس میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا کہ پہلے نازل کر دے پھر اس کو بھلا دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ اس وقت کی مصلحت تھی، اللہ نے نازل کر دی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کو اٹھا لیا۔ قرآن کریم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم اٹھا لیا گیا۔ آیت تو ہیں، ان کی تلاوت باقی ہے، لیکن حکم اٹھا لیا گیا۔ اور قرآن کریم کا بعض حصہ وہ ہے جس کی تلاوت ہی اٹھا لی گئی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کی تلاوت منسوخ ہونی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے ذہنوں سے وہ آیت بھلا دیتے۔ کسی کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ قرآن کریم کی فلاں آیت تھی، اتنا تو رہتا کہ ہاں ایک کچھ تھا جو ہم بھول گئے، اور سب کے ذہنوں سے اللہ تعالیٰ بلا دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اس میں کسی کو چونچرا کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے آپ کو علم میں لگانا چاہیے، اور علم بھی وہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے۔ دنیا کا جو علم ہوتا ہے جس کو علم کہہ دیتے ہیں، ورنہ علم نہیں ہے، وہ فن ہے، ہنر ہے۔ وہ ہنر دنیا کمانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تک وہ ہنر پہنچا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ جو قرآن و حدیث کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچائے گا، لیکن نیت ضروری ہے ہر ایک میں۔ آپ دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا ہر عمل نیک بن سکتا ہے۔ اسی علم میں اگر نیت ٹھیک کر لی تو فائدہ ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی انگریزی سیکھتا ہے، انگریزی ماہر ہوگا، نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو انگریزوں تک پہنچاؤں گا۔ قرآن و حدیث چونکہ عربی میں ہے، اردو میں ہے، اردو میں اب ہو گیا، منتقل ہو گیا، ترجمہ کر دیا لوگوں نے، تو چونکہ ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے، تو میں اس علم کو انگریزوں تک پہنچاؤں گا جو انگریزی جانتے ہیں، اپنے فن کے ذریعے سے۔ تو اب اس پر بھی ثواب مل جائے گا، ایسا نہیں کہ اس پر ثواب نہیں ملے گا، ملے گا ضرور۔
لیکن اصل علم جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا. کوئی اور سا ہنر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.